السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم فقہنا فی الدین، اللهم فقہنا لما تحب وترضى۔ سورہ انعام آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا۔ اور نہیں انہوں نے قدر کی اللہ کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کا۔ قدر کا لفظی معنی ہے کسی چیز کی اصل حقیقت کو جاننا اور اس کی معرفت حاصل کرنا۔ تقدیر کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ تقدیر کا اصل علم اللہ کے پاس ہے، وہ اللہ کا اندازہ ہے اور اللہ کا علم ہے، وہ زیادہ بہتر طور پر جانتے ہیں۔ یعنی ان لوگوں نے اللہ کے بارے میں صحیح علم حاصل ہی نہیں کیا، اور یہ قدر کس وقت آئے گی؟ جب اس چیز کے بارے میں اس کا صحیح علم ہو۔ جیسے ایک ہیرے کو جوہری ہی پہچان سکتا ہے نا، اس کی قدر جانتا ہے، ورنہ ایک نادان اگر شخص ہے، اگر اس کو ایسا کوئی پتھر مل جائے تو وہ بس ایک خوبصورت پتھر سمجھ کر اس کو پھینک دے گا، یا بس ایسے ہی کہیں ڈال دے گا۔ اسی طرح قرآن حکیم اللہ کی بہترین کتاب، بہت عظیم خزانہ، اس کے ساتھ جب تک جانتے نہیں تھے کیا رویہ تھا ہمارا، اور اب کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگا ہے، تو اب بھی کیا ہمارا تعلق اس قرآن سے، اس کتاب سے ایسا ہی ہے۔ یہاں پر اصل میں بات یہود کے لیے ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق تھا اس کی قدر کرنے کا۔ وہ جب ان سے پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بارے میں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اور کیا آپ پر وحی آتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے کسی پر کوئی وحی نہیں کی، اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نہیں اتارا۔ یہود کو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد تھا، اس حسد کی وجہ سے وہ آپ کی کوئی خوبی کوئی بیان نہیں کرتے تھے، اور اس کتاب کی بھی قدر نہیں کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی تھی، اور اس بغض کی وجہ سے اتنے حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے اور کہا کہ اس قرآن کی بات کرتے ہو، اللہ نے تو کچھ بھی نہیں اتارا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کا جواب دینے کہ یہ ایسی قوم ہے کہ جب ان لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی تو اللہ کی رسول اور اللہ کی کتاب کی کیا قدر کریں گے؟ تو اہل کتاب نے جانا ہی نہیں اللہ کے بارے میں۔ آج ہماری قوم کا حال بھی یہی ہے، اللہ کی پہچان ہی نہیں ہے۔ پہچان ہوتی تو اپنی نافرمانی کی یعنی اتنی جرات نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری جسمانی بھوک مٹانے کا انتظام کیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کی بھوک، ہدایت، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ان سب کا بھی انتظام کیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو استعمال کیے بغیر قبر میں چلے گئے اور ویسٹ کر دیا اپنے دیے گئے وقت کو، اور انکار کر دیا ان کی طرح کہ ہم یہ تو نہیں انکار کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نہیں اتاری، نہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتاری ہے چیز، لیکن اس کی قدر نہیں کرتے، ویلیو نہیں ہے اس کی، اس چیز کو اہمیت ہی نہیں دیتے، اس چیز کو کوئی یعنی اگر اس کو اہمیت دیتے تو کیا کرتے؟ اس کی عزت کرتے، اس کے احکامات کو مانتے۔ یعنی لوگوں نے اللہ کی تعظیم کا جو حق تھا وہ ختم کر دیا، کیونکہ اس کے پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا نہ صرف قریشی بلکہ سارا عرب انکار کرتا تھا، کیونکہ آپ بشر تھے، جیسے کہ خود قرآن نے فرمایا سورہ یونس آیت نمبر 2 میں، اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کو اس پر تعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کی طرف وہی بھیجی کہ لوگوں کو بیدار کرے۔ اور سورہ اسراء آیت نمبر 94 95 میں، وما منع الناس ان یؤمنوا، جب لوگوں کے پاس ہدایت آئی تو انہیں ایمان لانے سے اسی بات نے روکا کہ انہوں نے یہ عذر کیا کہ کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے؟ آپ فرما دیجئے کہ اگر زمین پر فرشتے اطمینان سے چلتے پھرتے تو ہم ضرور آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر اتار دیتے۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کہ جس روشن و ہدایت والی کتاب تورات کو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، وہ کس نے اتاری؟ یہ تم بھی جانتے ہو اور ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ ہی نے روشن ہدایت والی کتاب اتاری تاکہ دفع مشکلات میں اس کی روشنی سے تاریکیاں دور کی جائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر اسی کی وہ کر رہے ہیں کہ پھر فرمائے تم اسی تورات کو اپنے مطلب کے مطابق کاغذوں پر لکھ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتے ہو،
اس میں رد و بدل کر دیتے ہو اور توڑ مروڑ کر اپنے مطلب کی طرف کھینچ لاتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے، یعنی تورات میں ہے، حالانکہ وہ تورات میں نہیں ہے بلکہ تمہاری خود تراشیدہ بات ہے۔ پھر فرمائے کہ یہ قرآن کس نے اتارا، جس میں حق تعالیٰ نے تم کو ماضی کی بھلائیاں سکھائیں اور مستقبل کی خبریں بتائی جن سے تم اور تمہارے باپ دادا بالکل ہی ناآشنا تھے۔ پھر فرمایا کہ آپ فرما دیجئے کتاب حق تعالیٰ نے اتاری ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے آؤ۔ پھر فرمایا کہ آپ ان کی جہالت و گمراہی میں انہیں کھیلتا ہوا چھوڑ دیں جب تک انہیں موت نہ آ جائے، موت کے بعد یہ خود جان جائیں گے کہ اچھا انجام ان کا ہے یا اللہ کے پرہیزگار بندوں کا۔ تو وہ سورہ زمر کی آیت نمبر 67 میں بھی یہ آیت سیم آئی ہے، وما قدر اللہ حق قدری، یعنی انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صحیح مقام کا علم ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں جانا، انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ رب العالمین کا مقام کتنا بلند ہے اور ان کے مقابلے میں وہ تمام ہستیاں یا چیزیں کتنی حقیر ہیں جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ والارض جمیعا، قبض کا معنی ہے مٹھی میں کس چیز کا لے لینا، مٹھی میں بند کر لینا۔ یہاں قبضن سے مراد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مٹھی، اور یہ حقیقی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی واقعی جیسی کہ قدر کرنا چاہیے تھا، لوگوں نے اس کی قدر نہیں کی۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیسا، یعنی تم پڑھتے بھی ہو، اس کو سمجھتے بھی ہو، اور اس کے باوجود بھی تم اس کا انکار کرتے ہو۔ جیسے سورہ مائدہ میں پڑھ چکے، جب ان سے زنا کی سزا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے سنسار والی آیت کو چھپا دیا، وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم سکھائے گئے جو تم نہ جانتے تھے اور تم کو اور نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے۔ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجیے اللہ نے جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا کہ کس نے کتاب اتاری، اس کا جواب کہ اللہ نے اتاری یہ کتاب۔ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ، پھر چھوڑ دو ان کو یہ اپنی خواہشوں میں اور اپنے کھیل کود میں مشغول رہیں، کھیلتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہ کرنے والے اللہ کی کتاب کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ یعنی جو مانے گا ہی نہیں دل سے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے تو وہ کیوں پھر وہ کرے گا؟ تو نہ اللہ کی قدر کی ان لوگوں نے، نہ اللہ کی کتاب کی ان کے نظر میں کوئی ویلیو ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اور وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ۔ اور یہ کتاب جو ہے جس کو نازل کیا ہم نے مبارک ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو اس سے پہلے آئی ہے، تورات، زبور، انجیل، اور تاکہ تم ڈراؤ مکہ والوں کو اور جو اس کے آس پاس ہے۔ یا قرآن پاک کی آمد کا مقصد بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے نازل کی بہت بابرکت ہے، کیونکہ عربوں کے ہاں اونٹنی چلتے چلتے جس گھر میں بیٹھ جاتی اس گھر کو یہ لوگ بہت بابرکت سمجھتے تھے۔ تو فرمایا یہ کتاب جس گھر میں ہوگی، جس انسان کے سینے میں ہوگی، جس کے دماغ میں محفوظ ہوگی، جس کے طور طریقوں میں یہ کتاب ہوگی، وہاں برکتیں ہی برکتیں اور رحمتیں ہی رحمتیں نازل ہوگی۔ تو برکت کا یہاں مطلب کیا ہے کہ کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا، نشو نما پانا، وسعت۔ یہ کتاب تمہاری زندگی میں رحمت اور برکت دینے آئی ہے۔ ام القریٰ مکہ والوں کو اور آس پاس کے تمام دنیا تک اس کتاب کو ماننے والی یعنی کہ کوالٹی کیا ہے کہ وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ کتاب کو پڑھ لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کو جان لیتے ہیں، پھر ہو ہی نہیں سکتا کہ پھر وہ اس کتاب پر ایمان لائے اور اللہ کی عبادت نہ کرے۔ یہ قرآن پاک آپ پر اتارا گیا جو برکت والا ہے، پہلی تمام کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تاکہ آپ اس سے نہ صرف عربوں کو بلکہ عرب و عجم سب کو چوکنا کر دیں۔ جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 58 میں ہم لوگ پڑھ چکے، یا ایھا الناس، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ فرما دیجئے لوگوں میں تم سب کا رسول ہوں۔ دوسری جگہ سورہ انعام آیت نمبر 19 میں ہم لوگ پڑھ چکے، لِأُنذِرْكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ، تاکہ اس سے تمہیں بھی ڈراؤں
اور انہیں بھی جن کو یہ پہنچ جائے. دوسری جگہ سورہ ہود آیت نمبر 17 میں آئے گا وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، جو جماعت اس کا انکار کر دے اس کو آگ کا وعدہ ہے. اور سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں تبارک الذی نزل الفرقان، وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے بندے پر یہ فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ تمام دنیا والوں کے لیے ڈرانے والا ہو جائے. بخاری و مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی ہے. ان 5 میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہر رسول خاص طور سے اپنی قوم کے لیے مبعوث کیا جاتا رہا ہے اور میں تمام لوگوں کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں. اسی وجہ سے فرمایا کہ جن کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے ان کا اس مبارک کتاب پر بھی ایمان ہے اور 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے ادا کرتے رہتے ہیں. تو یہ نماز کا حکم دینا، یہ زکوٰۃ کا، یہ ایسا نہیں ہے کہ خالی امت محمدیہ کو یہ حکم دیا گیا، بلکہ پہلے کی کتابوں میں پہلے کے رسول بھی، حالانکہ ان کی شریعت کا طریقہ مختلف تھا، ان کے نماز کا طریقہ مختلف تھا، لیکن ہر اس میں یعنی زکوٰۃ کا اور نماز کا اور ایک اللہ کو ماننے کا ذکر ہر کتاب میں موجود تھا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اپنی مرضی سے اس میں تحریفیں کر کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز ہمارے لیے نہیں نازل کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہ فرما رہے والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو ایمان لاتے ہیں اس پر، وہ جو آخرت کو مانتے ہیں، جس کو کل کی فکر ہے، وہ اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، پابندی کرتے ہیں. یہاں یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں نماز سے غافل نہ ہونا. شیطان تمہیں بہکائے نہیں کہ تم اتنا اچھا کام تو کر رہے ہو، کیا ہوا نماز تھوڑی دیر ہو گئی. اس میں کتاب کا حق اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ. یعنی یہ نہیں ہے کہ مثلا ہم قرآن پڑھنے بیٹھے ہیں، اب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور نماز کا ٹائم نکل رہا ہے تو ہم نماز کو چھوڑ کر اس میں لگے رہے. یہ کہ کلاسز وغیرہ میں ایک وقت ہوتا ہے کہ ہاں چلو اٹھ کر نماز پڑھ لیں گے، لیکن جب ہم عام طور پر کسی کام میں مشغول ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ نماز کو ڈیلے کریں، بلکہ کیا ہے، نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں ہم لوگ پڑھ چکے کہ الصلاۃ کان کتابا موقوتا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرض کر دیا ہے اس کو اس کے وقت پر پڑھنا، اس کو ڈیلے کر کے نہیں پڑھنا. کیونکہ نماز یہ ایسی چیز نہیں ہے جو ٹالنے والی چیز ہے، جب جی چاہا پڑھا، جب جی چاہا چھوڑ دیا، اور جب دل آئے گا ہم اس کو وہ کریں گے اور جب دل آئے گا ہم اس کو نہیں کریں گے. تو یہ غلط چیز ہے. بلکہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اول وقت میں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے ان کی تو بات ہی کچھ اور ہے، ان کی تو سزا ہی کچھ اور ہے. جو پڑھتے ہیں اور ڈیلے کرتے ہیں ان کے لیے بھی سخت وہ ہے. جیسے کہ سورہ اس میں 30ویں پارے میں ارائیت الذی یکذب بالدین الذین هم فی صلاتہم ساہون، یعنی اپنی نمازوں میں سستی قائلی کرتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں. اور اچھی کوالٹی جن کی بتائی گئی ہے سورہ مومنون میں، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. نہ صرف یہ ہے کہ وہ نماز وقت پر پڑھتے ہیں، بلکہ کیا کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے، یعنی ایسی دل لگی سے. مثلا کوئی کام ہمارا انٹرسٹنگ جب ہوتا ہے یا بہت اہم ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ایسے ہی بے دلی سے کھانا بنانا ایسی بے دلی سے پکا کے چھوڑ دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں، پوری یکسوئی سے کہ اس میں ذرا سا بھی نمک مرچ کی بھی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو کیا ہو جائے گا، کھانا پورا خراب ہو جائے گا. تو نماز کیا ہمارے لیے ایسے ہی ہے؟ ہماری نماز تو ایسی چیز ہے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حقوق اللہ، جو اللہ کا حق ہے ہم پر، اس میں سے سب سے پہلے جو ہم سے سوال کیا جائے گا وہ کیا ہے، نماز کا سوال کیا جائے گا. اگر نماز ہماری درست ہے تو باقی کی چیزیں درست ہے. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، جن کا ایمان ہے اللہ پر، جو اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. تو نمازوں کی حفاظت میں کیا ہے، اس کو اول وقت میں پڑھنا، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھنا، اس کے لیے علم حاصل کرنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظ میں اس کو ایکسپلین کر دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسی پڑھو جیسے کہ مجھے پڑھتے دیکھتے ہو. اب ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن ہم کو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع ایسے کرتے تھے، اللہ اکبر ایسے کرتے تھے، سجدہ ایسے کرتے تھے، نماز اس طرح شروع کرتے تھے، اس پر اینڈ کرتے تھے. یہ سارا علم حاصل کرنا ضروری ہے. اور یہ یعنی ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی کام آپ سیکھیں یا نہیں سیکھیں کام چل جائے گا، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ کمپلسری ہے کہ آپ اس کو سیکھنا ہے. آپ کو نماز کا علم آنا چاہیے، آپ کو قرآن کی تلاوت سیکھنی ہی چاہیے. آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو اس کو سمجھنا آنا ہی چاہیے، تاکہ آپ کیا کر سکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بہترین طریقے سے عبادت کر سکیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت سورہ انعام آیت نمبر 93 میں، ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوحى اليه شيء ومن قال سانزل مثل ما انزل الله. اور کون بڑا ظالم ہے جو گھڑے اللہ پر جھوٹ اور کہے کہ میرے اوپر وحی کی گئی ہے، یعنی اس چیز کا دعویٰ کرے کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی جاتی ہے ویسے ہی مجھ پر بھی وحی کی جاتی ہے، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی گئی ہے، محض جھوٹ بول رہا ہے وہ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آخری نبی ہے. لا نبی من بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یعنی اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس نے اللہ کے شریک ٹھہرائے یا اللہ کی اولاد بتائی یا رسالت کا جھوٹا دعویٰ کیا. یہ آیت کا یہ ٹکڑا مسلمہ کذاب کے بارے میں اترا ہے. یعنی ایک شخص تھا مسلمہ کذاب، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں ہی اس چیز کا وہ اعلان کر دیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی کتاب نازل ہوتی ہے، مجھ پر بھی وحی آتی ہے. حالانکہ جھوٹ گڑا اس نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ جو نبی ہے یہ ہمارے آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیشن گوئی کی تھی کہ قیامت تک 30 ایسے 30 جھوٹے کذاب آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن انا خاتم النبیین لا نبی من بعدی. تو ظلم کیا ہے کہ ظلم کا معنی کیا پڑھے تھے کہ کسی کے حق میں کمی کرنا، یعنی شرک کرنا. یہ دعویٰ مسلمہ کذاب نے کیا تھا. اس آیت میں 3 قسم کے کاموں پہ بہت بڑا جرم قرار دیا ہے. نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنانا. نمبر 2، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا. نمبر 3، اللہ کے کلام کے جیسا کلام لانے کا دعویٰ کرنا. جیسے کہ سورہ انفال آیت نمبر 31 میں بھی پڑھ چکے. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ اس کا جھوٹا دعویٰ کیا کہ مجھ پر بھی وحی نازل کی جاتی ہے. اور کیا کہا، ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله ولو ترى اذ الظالمون في غمرات ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق. اور یا وہ کہے کہ جو کہے کہ القریب میں اتار سکتا ہوں جو اللہ نے اتارا نہیں. اپنے آپ کو وہ صفت دینا جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ قرآن کا نازل کرنا کس کے حق ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا. اس آیت کا یہاں آنے کا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے آئے تھے اور وہ آخری نبی تھے. اب کسی نئے نبی کے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قیامت تک کے لیے قرآن کی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام چھوڑ رکھا ہے. اب یہ پیغام ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم کو آگے بڑھانا ہے اور لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ایسے کا انجام کیا ہوگا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اور کاش سے آپ دیکھیں جب یہ ظالم لوگ، کون ظالم جو جھوٹی نبوت جھوٹے علم کا دعویٰ کرے، جو اللہ کے ساتھ شرک کرے، جب ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہوگی جو ہر عضو پر چھا جائے گی اور یہ موت کی بے ہوشی برحق ہے اور سب سے جان نکلنے کا تکلیف دہ وقت ہے کہ جسم کے ہر حصے سے روح کو کھینچ کھینچ کر نکالا جائے گا. کسی کے ناخن کھینچے جائیں گے یا کہیں سے چمڑی ادھیڑی جائے، کیسی تکلیف ہوتی ہے. تو روح بھی اسی طرح بعض حدیث سے جان نکلنے کا منظر بیان کیا گیا کہ جیسے خار دار جھاڑی کسی ریشم میں پھنس جائے تو کس طرح کھینچ کر اس کو نکالا جاتا ہے کہ کپڑا پورا تار تار ہو جاتا ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر اور شرک کرنے والے کا انجام ہوگا کہ ان کی جو جسم ہے، ان کے روح جو ہے وہ نکلتے ہوئے کیا ہے، جسم سے نکلنا نہیں چاہے گی.
کیونکہ اس کو اب اگلا انجام اس کو پتا ہے کہ اب آگے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو وہ ڈر کے مارے ادھر ادھر چھٹی پی رہی تھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے کہ اس میں سورہ نازیات 35 میں فرمایا والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابقات سبقا، تو ڈوب کر چھوٹ کر، یعنی جو مومن ہوتے ہیں ان کی روح کو جب موت کے وقت فرشتے روح قبض کرنے آتے ہیں تو وہ ان کی آسانی سے بہت آرام سے ان کی روحوں کو قبض کرتے ہیں. لیکن جب یعنی ایک کافر کی اور ایک اللہ تعالیٰ کے نافرمان کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو وہ ڈر کے مارے نکلنا نہیں چاہتے، کیونکہ اگلا انجام اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ بہت بھیانک ہونے والا ہے قبر میں یا مرنے کے بعد. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ چھپتی پھرتی ہے اس کے جسم میں اس کی روح، لیکن ڈوب کر کھینچ کر نکالتے ہیں. اور اس طرح سے تو یہاں پر اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، ظالم کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے غمرہ کہا ہے شدت کے ساتھ، یعنی 3 طرح سے لفظی معنی: ڈھانکنا، چھا لینا، زندگی کے آثار پر موت چھا جاتی ہے، عقل کو سمجھ کو ڈھانپ لیتی ہے. اور جیسے کہ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے. تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم سب بھی اللہ سے ملنا چاہتے لیکن ہم مرنا نہیں چاہتے. عربی میں حدیث اور جو نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتے. تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا، موت تو کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے ملاقات نہیں چاہتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بات یہ ہے کہ جب مومن کی روح لینے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو اس کو خوشخبری سناتے ہیں تو اس کا اللہ سے ملاقات کا شوق بڑھ جاتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتے ہیں. اس کے برعکس کافر ان کے ساتھ یہ حال ہوتا ہے کہ جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے روح جسم میں چھپتی پھرتی ہے. عذاب الہون کہا جاتا ہے ذلت کا عذاب، جیسے کہ سورہ محمد آیت نمبر 27 میں بھی کہ کسی کو مارنا جسمانی بھی تکلیف اور ذلت و رسوائی کی علامت، یعنی ایک تو مار مار کر نکالیں گے، دوسرے ذلیل کیا جائے گا، یعنی نکلنا نہیں چاہیں گے تو ان کی پیٹھوں پر اور ان کے چہروں پر اور ان کو مار مار کر ان کی روحوں کو نکالا جائے گا. اخرجوا انفسکم الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم ذلت والا رسوائی والا عذاب دیے جا رہے ہو. بما کنتم تقولون، کیوں دیا جا رہا ہے؟ بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر غیر الحق. کیا ناحق؟ کہ نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی، اللہ کی بھی اولاد ہے، اللہ کی بھی بیوی ہے، اللہ کے بھی بچے ہیں، اللہ کا بھی خاندان ہے، یہ ساری ناحق باتیں. وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات تم پر پڑھی جاتی تھی تو تم کیا کرتے تھے؟ خولناکم، جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو. اب ظالموں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ ہوگا کہ قیامت کے دن ہر ایک اکیلے اکیلے، جیسے سورہ مریم میں پڑھ چکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر وہی کہ آج تم آ گئے ہو نا، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا. تو یہاں پر جو مثال بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے فرشتے، اور کاش کہ تم دیکھو جب یہ ظالم لوگ جو اپنی نبوت کا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، فرشتے جب ان کے پاس آتے ہیں اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے اور بڑی بے رخی سے ایسے سے کہیں گے لاؤ نکالو اپنی جان، جیسے کوئی ڈاکو کسی پر جھپٹ پڑے اور جو مال و متاع انسان کا ہو بے رحمی سے لے جائے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج تم دیے جاؤ گے رسوائی کا عذاب، رسوائی کا بدلہ بوجہ اس کے جو تم کہتے تھے اللہ پر ناحق، اور تھے تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے، انکار کرتے تھے. تو قبر کا عذاب اور موت کی سختی 2 وجوہات پر زیادہ ہوگی. نمبر 1، اللہ کے بارے میں ناحق باتیں کرنا، مثلا اللہ نے میری طرف وہی بھیجی یا اللہ نے یہ فرمایا حالانکہ کہیں نہیں فرمایا. خود سے من گھڑت بات پیش کرنا کہ قرآن میں لکھا ہے. بعض لوگ بڑے دھڑلے سے بہت یعنی اس سے کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں قرآن میں آیا ہے، حالانکہ جب قرآن میں پوچھا جائے کہاں آیا ہے تو ان کو پتہ نہیں ہے، بس اپنی مرضی سے. حدیث میں آیا ہے، حدیث میں کہاں پر ہے نہیں معلوم ان کو. تو یہ ساری چیز اللہ پر جھوٹ گڑنا
اور دوسری چیز جب اچھی بات سنتے تھے تو تکبر کی وجہ سے مانتے نہیں تھے، اس کا انکار کرتے تھے. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبر میں بھی ان کے تکبر کی وجہ سے عذاب دیں گے. اور قیامت کے دن ایسے متکبرین کا معاملہ کیا ہوگا کہ ان کو پیروں سے کچلا جائے گا، چوٹی بنا دیا جائے گا. آج جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر اور گھمنڈ کے ساتھ زمین پر چلا کرتے تھے، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کے جسموں کو بالکل باریک چونٹی کی طرح بنا دیا جائے گا اور لوگ اپنے قدموں سے ان کو روند رہے ہوں گے. تو تکبر کرنا، کبریائی بڑائی کس کے لیے لائق و زیبا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، انسان کے لیے نہیں ہے. تو یہاں پر یہی بتایا، پھر فرمایا کہ ہم نے جو کچھ مال دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑ آئے. یعنی وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُمْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. یعنی آج تو تم اکیلے ہمارے پاس آ گئے ہو، اور البتہ تحقیق آ گئے تم ہمارے پاس اکیلے اکیلے، جس طرح ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، یعنی دنیا میں جب بچہ آتا ہے اکیلے ہی آتا ہے نا، پھر بعد میں اس کو ماں باپ ملتے ہیں اور اس کی فیملی ملتی ہے اور وہ ملتی ہے، لیکن آتا ہے وہ دنیا میں کیا ہے؟ اکیلا. تو اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جیسے دنیا میں تم کو بھیجا تھا ایسے ہی تم اکیلے ہی آ گئے، اور اللہ کے پاس بھی اکیلے اکیلے ہی اپنا جواب دینا ہے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ، اور چھوڑ آئے تم جو ہم نے عطا کیا تھا تم کو. کیا دنیا کی نعمتیں جن کے جتنی بھی ہو ہم نے تم کو دی تھی، وہ سب کدھر ہے؟ ساتھ کیوں نہیں لے کر آئے؟ تو ساتھ تو کوئی بھی نہیں کچھ لے جا سکتا. وراء ظہورکم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے. یعنی دنیا میں جب جنازہ جا رہا ہوتا ہے قبرستان کی طرف، تو سب کی پیٹھ ہوتی ہے دنیا کی طرف، رخ اس طرف ہوتا ہے جہاں اس کو پہنچانا ہے. وما نرى معكم شفعاءكم، اور ہم تمہارے ساتھ کوئی شریک سفارشی بھی نہیں دیکھتے. آج قبر میں اکیلے پڑے ہو اور قیامت کے دن تمہارے حق میں تمہارا مقدمہ لڑنے تمہارے سفارشی نہیں آ رہے. ان کے بارے میں، وہ ہستیاں جن کے بارے میں تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے کام میں شریک ہے. کس قدر عام ہے یہ تصور کہ بگڑی بنانے والے اور قسمتیں سنوارنے والے آج وہ کہاں ہیں تمہارے، جن کو تم دنیا میں سمجھتے تھے یہ ہمارے پیر اور یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے بزرگ، یہ ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے بچا لیں گے. تو اگر ایسا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو نہیں کہتے. اے صفیہ بنت عبد المطلب اپنی پھوپھی جان کو پکار کر کہتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ بنت محمد، دنیا میں جو چاہو تم مجھ سے مانگ لو، لیکن قیامت کے دن مجھ سے یہ نہیں کہنا کہ یعنی ہمارے لیے سفارشی بنیے یا ہماری جان بچائیے. نہیں، تمہارے اعمال کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ساتھ معاملہ کریں گے. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون، البتہ کٹ گئے تم سے سب کچھ اور گم ہو گئے تم سے جن کے بارے میں تم بڑا بھروسہ کرتے تھے، جو کچھ تم دعوے کیا کرتے تھے. کیسے دعوے؟ کہ فلاں مجھے بچا لیں گے، فلاں میری نیکی میرے کام آ جائے گی، ہم اللہ سے یہ کہہ کر چھوٹ جائیں گے، بڑی مجبوری تھی اللہ تعالیٰ، میں بہت پریشان تھی اسی لیے میری نماز چھوٹ جایا کرتی تھی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دو. تو اب یہ سارے ہیلے بہانے، سارا جو پلاننگ کی تھی یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے، وہ بہانہ بن کے جو سب پیچھے چھوٹ گیا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب انسان مر جاتا ہے اور قبر کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اور 2 واپس آ جاتی ہے اور ایک اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. تو 3 چیزیں کون سی ساتھ میں جاتی ہے؟ ایک تو اس کے گھر والے، بیٹا ہو، بھائی ہو، باپ ہو یا جو بھی ہو، وہ جاتے ہیں ساتھ میں، اور اس کا مال جو ہوتا ہے، جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ کے گیا وہ کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ جاتا ہے. مثلا اس کے جنازے میں کام آتا ہے یا اس کے میت کے کفن دفن کے لیے کام آتا ہے. اب یہ 2 چیزیں تو 3 چیزیں چلی، لیکن یہ 2 واپس آ گئی قبر میں، اس کو کھود کر ڈال کر یہ 2 مال اور اولاد واپس آ گئی. گیا کیا ساتھ میں؟ اس کا اعمال. تو بے وقوف ہے نا جو وہ ساتھ میں رہنے والی چیز کو چھوڑ کر کیا کرے کہ بیکار چیزیں جو چھوٹ جانے والی ہے، جو پیچھے رہ جانے والی ہے، جو قبر میں کام نہیں آنے والی ہے، اس کے پیچھے اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم وہ کر رہے ہیں
اور وہ عمل جو نماز کی شکل میں ہے، زکوٰۃ کی شکل میں ہے، لوگوں کے ساتھ اچھا بھلائی کے کام کرنے کی شکل میں ہے، لوگوں کی مدد کرنے کی شکل میں، اس کو ہم نے ڈیلے کیا ہوا ہے. اس مسافر کی مثال کی طرح ہے، جیسے کہ کوئی اسٹیشن پر مثلاً جا کر بیٹھے، اب اس نے جو اپنا ضروری سامان پیک کیا ہوا ہے وہ سارے بیگیج کے ساتھ اسٹیشن پر کچھ اور بھی دکھ رہا ہے وہ بھی اس نے رکھ لیا، وہ بھی تھیلی خرید لی، وہ بڑی ہو گئی، تو اس نے کیا کیا، جلدی میں وہ اپنا اصلی سامان جو اس نے پیک کیا تھا، جو اس کو آگے سفر میں کام آنے والا تھا، اس کو چھوڑ کر کیا کیا، جلدی سے وہ ساری چیزیں سمیٹ رہا ہے جو اس کو بیکار چیزیں اس نے جمع کی تھی. تو ہمارا بھی حال یہی ہے، ہم فضول چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، فضول اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اور قیامت کے دن کیا لے کر جائیں گے؟ یہ سارے جو اصل چیزیں جو بھیجنا تھا قبر میں، اس کو اچھے اعمال کو چھوڑ کر ہم فضول چیزوں کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ مجھے بچا لے گا، وہ چھڑا لے گا. تو ایسا نہیں ہے. تو عقل مند جو ہے وہ کیا کرے کہ کل کی اس طرح تیاری کرے کہ عقل مندی سے سوچے کہ مجھے آگے جا کے کون سی چیز میرے کام آنے والی ہے، کون سی چیز میرے پیچھے چھوٹ جانے والی ہے، جس کے پیچھے میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں. تو یہاں خولناکم جو عطا کیا تھا ہم نے تم کو، اب ظالموں کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گا؟ قیامت کے دن ہر ایک اکیلے اکیلے آئیں گے. دنیا کا معاملہ بھی یہی ہے، مثلا ہم حج پر جائیں، کسی بھی سفر پر جائیں، تو کیا گھر میں جو کچھ جمع کر کے رکھا ہے سب لے جاتے ہیں؟ یہ ہے وہ مشاہدہ جو قیامت کے دن کا اللہ تعالیٰ دنیا میں کروا رہے ہیں، کہ جس طرح تم سفر پر نکلتے ہو تو بس اتنا ہی سامان لے کر جاتے ہو جتنا اتنے دن کی رہنے کی ضرورت ہے، باقی سب کچھ اپنے گھروں میں چھوڑ جاتے ہو. ایسے ہی تمہارا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن تم وہ لے کر جاؤ گے جو تم کو وہاں کام آئے گا، اور جو کچھ بیکار کی چیزیں ہیں وہ کیا ہے، پیچھے چھوڑ دو. شفاعہ ایک چیز سے دوسری چیز کو ملانا، یعنی سفارش کیا ہوتی ہے؟ مثلا یہ کہ کسی کو جاب کی ضرورت ہے، اب آپ کسی باس کو جانتے ہو کسی کمپنی کے، آپ کیا کرتے ہو؟ آپ ایک لیٹر لکھ کر دیتے ہو یا کال کر کے دیتے ہو کہ فلاں آدمی آئے گا، وہ میری پہچان کا ہے، اگر اس کے لائق کوئی جاب ہے تو اس کو دے دینا. تو آپ نے کیا کیا؟ اپنی بات کو اس کی بات کے ساتھ ملا کے اس کا کام بنا دیا. تو سفارشی بھی یہی ہے کہ سفارش کا حق کس کو دیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ بندوں کو دیں گے، رسولوں کو دیں گے، فرشتوں کو دیں گے، لیکن کس کے لیے؟ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جس کے حق میں اللہ تعالیٰ چاہیں گے. ہر ایک کے لیے نہیں کہ ہر کوئی اپنا کچھ نہ کچھ لے کر آئے اور کہے یہ میری طرف سے گواہ بنے گا، یہ میری طرف سے سفارش بنے گا. نہیں، الا من یشاء اللہ، یعنی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور جس کے حق میں چاہیں گے. مثلا یہ کہ سفارش کرنے والے کو کہیں گے تم اس کے حق میں بولو، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے حق میں تم گواہ بنو. یعنی دونوں کے اوپر مرضی کس کی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے تو اپنے آپ کو پھر کس کے سپرد کر دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان یہاں پر کرائی جا رہی ہے. جیسے کہ یہاں پر مال کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے جو کچھ مال دیا تھا وہ تم پیچھے چھوڑا ہے، یعنی جو نعمتیں، جو دولت اور جائیداد تمہیں دی گئی تھی وہ سب دنیا میں ہی چھوڑا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا فرزند یعنی ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پھاڑ دیا، یا صدقہ کر کے آگے بھیج کر باقی رکھ لیا. اس کے علاوہ مال جو ہاتھوں سے نکل جانے والا اور لوگوں کے لیے چھوڑ جانے، یعنی باقی کا جو چھوڑ جائے گا وہ تو تیرے لیے نہیں کام آئے گا نا، وہ تو وارثوں کا ہے. تجھے وہ کون سا مال کام آئے گا کہ جو تو نے اپنی صحت کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اللہ تعالیٰ کے بندوں میں تو نے تقسیم کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ وہاں وہ چیز تمہارے کام آئے گی. پھر فرمائے تمہارے وہ سفارشی کہاں گئے جن کو تم نے شرکا سمجھ رکھا تھا؟ اس میں بت پرستی اور شرک کی مذمت ہے کہ تم جو یہ گمان کیے ہوئے تھے کہ بت دنیا اور آخرت میں تمہاری مدد کریں گے اور نفع پہنچائیں گے، اگر زندگی بعد الموت بھی ہوتی تو یہ کام آئیں گے تمہارے. قیامت کے دن اسباب محبت کٹ جائیں گے، گمراہی چھٹ جائے گی اور افطرا پردازی ناپید ہو جائے گی، اور اللہ انہیں منظر عام پر پکار کر فرمائیں گے جن کو تم شریک گمان کیے بیٹھے تھے آج وہ تمہارے جھوٹے معبود کہاں ہیں؟ کیا وہ تمہاری مدد کر رہے ہیں؟
اور تمہاری طرف سے انتقام لے رہے ہیں، جیسا کہ دنیا میں تمہارا خیال تھا کہ ان کے لیے تمہاری عبادت میں ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے درمیان جو اسباب و ذرائع تھے وہ ختم ہو گئے، اور تمہاری بتوں سے جو امیدیں تھی وہ بھی کھو گئیں، جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 166 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب، جب اتباع کرنے والے اتباع کیے جانے والوں سے بیزار ہوں گے، یعنی آج جن کو دیکھ کر ہم شرک کر رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، ان کے پیچھے آنکھ بند کر کے چل رہے ہیں، کل کو جب وہ آ کر کھڑے ہوں گے اور ان کو ہم دیکھیں گے تو ان سے بیزاری کے یہ ان کی وجہ سے ہم یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے آج ہم ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اور عذاب دیکھیں گے اور اسباب محبت کٹ جائیں گے، اور اتباع کرنے والے کہیں گے کاش ہم پھر ایک مرتبہ دنیا میں جاتے اور ان سے اسی طرح بیزاری دکھاتے جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہے۔ اسی طرح اللہ ان کے عمل ان کے باعث ان کے لیے باعث حسرت و پشیمانی بنا کر دکھائیں گے، اور وہ آگ سے نکلنے والے نہیں، یعنی آج پچھتاوے کے سوا کوئی نہیں کہ جن کے بارے میں سوچا تھا آج وہ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے، کیونکہ ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، جن کے بارے میں ایک گمان تھا کہ یہ کل کو اللہ کے وہاں ہم کو بچا لیں گے، یا اللہ کے وہاں ہماری سفارشی بن جائیں گے، آج وہ سہارے تو گم ہو گئے، آج تو اکیلے کھڑے ہیں۔ اور اس رب کی جیسے اللہ تعالیٰ کی پہچان اگر کرنا ہو تو کائنات میں غور و فکر کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے کائنات میں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان اللہ فالق الحب والنوا یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی ذالکم اللہ فانا تؤفکون، اور بے شک یہ اللہ ہے، یعنی بے شک اللہ پھاڑنے والے ہیں دانے کو اور گٹلی کو، یعنی جیسے گندم کا، گیہوں کا دانا یا کھجور کی، آم کی گٹلی، وہ نکالتے ہیں زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے۔ ذالکم اللہ فانا تؤفکون، یہ ہے اللہ تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو۔ اللہ کی تخلیق انوکھی تخلیق ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ مثلا ایک دانے کو انسان بو دیتا ہے، لیکن اس کو پھاڑ کر پودا نکالنے کی قدرت کس کی ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کی تخلیق میں کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ ایک پودے سے کئی شاخیں، یہاں تک کہ تناور درخت بن کر پھل پھول سب ایک میں ایک نکلنے، یعنی ایک دانے سے پورا ایک تناور درخت بنا، ایک درخت پر کئی پتے نکلے، کئی پھل نکلے، نہ کسی میں کوئی جوڑ نہیں، نہ کوئی یعنی اس میں محنت کرنی پڑی، نہ لگانا پڑا، اور یہ دونوں طرف بڑھتا ہے، نیچے جڑیں بھی اس کی مضبوط ہوتی ہیں اور اوپر شاخیں بھی، اور یہ ساری پلاننگ اللہ کی خوبصورتی، یعنی بعض پودے زمین کے اندر پھل لاتے ہیں، بعض کے زمین کے باہر پھل لاتے ہیں، یہ سارے کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، یعنی اللہ ہی خشک دانے کو اور سوکھی گٹلی کو نمناک زمین میں پھاڑ دیتے ہیں، جن سے طرح طرح کی بوٹیاں اور کھیتیاں اور مختلف رنگ و روپ کی ذائقے کے پھل پیدا ہوتے ہیں، وہی زندہ نباتات مردہ بیجوں سے پیدا کرتے ہیں، جیسے کہ سورہ یاسین آیت نمبر 33-34 میں کہ فرمایا آیت الہم الارض المیتۃ، ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے، ہم نے زندہ کر کے اس سے غلہ پیدا کیا جس سے وہ کھاتے ہیں، اور ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے، اور ہم نے اس میں چشمے بنا دیے تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں جو ان کے ہاتھوں نے پیدا نہیں کیے۔ پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ وہ ذات پاک ہے جس نے نباتات کے جوڑے جوڑے پیدا کیے، اور ان کی جانوں کے بھی اور ان چیزوں کے بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ پھر فرمایا کہ ان تمام کاموں کا کرنے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اکیلے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر تم حق سے باطل کی طرف کیوں پھیرے جاتے ہو اور کیوں غیر اللہ کی پرستش کرتے ہو؟ کیا تمہارے معبود جن کو تم پوچھتے ہو وہ ایک دانہ بھی پیدا کر سکتے ہیں؟ اور سورہ حج میں جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی یہ بتائی ہے مثال کہ اگر تمہارے جو معبود ہیں جن کو تم چڑھاوا چڑھاتے ہو، جن کو تم مشکل کشا حاجت روا سمجھتے ہو، ان کے وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور اگر مکھی ان کی شیرینی یعنی جو تم میٹھی چیزیں چڑھاتے ہو اس میں سے اگر وہ مکھی اس میں سے کچھ لے بھی جائے، وہ مکھی سے بھی واپس، حالانکہ وہ ان کا حصہ سمجھنا چاہیے نا کہ ہمارے لیے یہ میٹھا چڑھایا گیا ہے، تو وہ کیوں دینے لگے؟ لیکن وہ اتنے بے بس مجبور ہے کہ وہ مکھی اس میں سے وہ میٹھا حصہ لے کر جا رہی ہے شیرینی سے، لیکن اس کو وہ بھی واپس نہیں لا سکتے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر بولتے ہیں کہ کہاں تم پھرے جاتے ہو، یعنی طالب و مطلوب جو دونوں ہی کمزور ہیں، جس سے مانگ رہے ہو وہ بھی کمزور ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. تو قوت والی طاقت کس کی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. تو یہاں پر یہ بتایا کہ کیوں تم اس چیز سے تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے. کہ کون ہے جو دانے کو گٹلی کو پھاڑنے والے، اور کون ہے جو زندہ سے مردہ کو اور مردہ سے زندہ کو نکالنے والے. یخرج المیت من الحی، کس طرح زمین مردہ پڑی تھی اس پہ زندہ پودا نکل آئے، اسی طرح انسان زندہ تھا اس مردہ بچہ پیدا ہونا. اسی طرح مسلمان کے گھر میں کافر کا پیدا ہونا یا کفر سے اسلام کی طرف آنا، یہ ساری چیزیں زندہ اور مردہ کی مثال ہے. مثلا یہ کہ جیسے کہ انڈا ہوتا ہے وہ بے جانی نظر آتا ہے نا، لیکن کیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مردے سے زندہ کو نکالتے ہیں، یعنی ایک زندہ چوزا بچہ نکل آتا ہے. اسی طرح زندہ انسان ہے، بعض مرتبہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ مردہ ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں کرنے پر قادر کون ہے. پھر اسی طرح فالق الاصباح وجعل سکنا والشمس والقمر حسبانا، پھاڑنے والے صبح کا، صبح کی پو پھٹتی ہے، ایک روشنی کی لہر نکل آتی ہے اور وہ روشنی واپس اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے. اور اس نے بنایا رات کو سکون کا ذریعہ اور سورج اور چاند کا حساب کا ذریعہ. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے زبردست غالب علم والے کا، یعنی اللہ تعالیٰ کا، یعنی شمسی کیلنڈر اور قمری کیلنڈر کہ لاکھوں کروڑوں سال سے اس میں کوئی فرق نہیں آیا کہ سورج برابر اپنے وقت پر نکلتا ہے، چاند اپنی مقرر تاریخوں پر ہی نکلتا ہے، مخصوص روشنی دیتا ہے، مخصوص سائز کا ہوتا ہے. یہ ان کو چھوٹا اور بڑا کون کرتا ہے؟ مثلا سورج تو یہ کہ نکلا ڈوبا اس کے تو ایک ہی سائز ہے، وہ کم زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن چاند کو کبھی دیکھے کہ اس میں پہلی تاریخ کا کچھ اور ہے اور پھر آخری تاریخ کا کچھ اور ہے، پھر دن کے شروعات میں کچھ اور تھے. یہ ساری چیزیں کرنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یعنی اللہ اندھیرے اور اجالے کا خالق ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت نمبر 1 میں پڑھ چکے، وجعل الظلمات والنور، اسی نے اندھیروں اور اجالے کو پیدا کیا اور وہی رات کے اندھیروں کو صبح کی روشنی سے پھاڑ دیتے ہیں، جس سے تمام دنیا میں اجالا ہو جاتا ہے، افق روشن ہو جاتا ہے، اندھیرے سمٹنے لگتے ہیں، رات ماں اپنی سیاہی کے روپوش ہونے لگتی ہے اور دن ماں اپنی چمک مسکراتا ہوا آ جاتا ہے، جیسے سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں پڑھ چکے. یغش اللیل النہار، دن رات کو ڈھانپ لیتا ہے اور اسے دوڑاتا ہوا پکڑ لیتا ہے. اللہ نے اپنی قدرت بیان کی ہے کہ اللہ نے دو اپوزٹ چیزیں پیدا کی جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور ہر ایک اللہ کی کمال عظمت پر، عظیم غلبہ پر دلالت کرتی ہے. فرمایا اس نے صبح کا نور پیدا کیا، پھر اس کے مقابلے میں پرسکون رات پیدا کی، یعنی وہ رات جس پر تاریکیوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں تاکہ ہر چیز کو کیا ہے، سکون آ جائے. انسان بھی سارا دن تھکار کر کب سکون محسوس کرتا ہے؟ رات کو. جیسے سورہ نبا میں ہم لوگ پڑھیں گے وجعلنا اللیل لباسا، رات کو جس طرح لباس تم کو راحت پہنچاتا ہے، کپڑا پہن کر تم اپنے آپ کو پروٹیکٹ محسوس کرتے ہو، ویسے ہی رات کیا ہے، تم جب بستر میں جاتے ہو تو ایک سکون کا احساس ہوتا ہے، ایک نیند کا اور ایک آرام کا احساس ہوتا ہے کہ اب مجھے کیا ہے، میری تھکان دور ہو جائے گی. یعنی وہ رات جس پر تاریکیوں کے پردے پڑے ہوئے ہیں تاکہ ہر چیز کو سکون حاصل ہو. جیسے کہ سورہ دوحہ میں والضحیٰ واللیل اذا سجا، روشنی کی قسم اور رات کی قسم جبکہ وہ پردہ ڈال دے. اور سورہ لیل میں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی، رات کی قسم جب کہ وہ ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. اور سورہ شمس میں والنہار اذا جلاھا واللیل اذا یغشا، دن کی قسم جب وہ اسے روشن کر دے اور رات کی قسم جب وہ اسے ڈھانپ لے. تو یہ جو نظام شمسی یعنی سورج کا نکلنا اور ڈوبنا، یہ ساری پلاننگ اور یہ سارا کس نے ان کے اندر یہ پلاننگ سیٹ کی ہوئی ہے؟ سورج اور چاند کو ایک نظام سے پیدا کیا، یعنی ان کی رفتار ایک معین اور مخصوص اور باقاعدہ حساب سے ہے، جس میں رد و بدل اور بے قاعدگی نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی منزلیں ہیں جن میں وہ گرمی اور جاڑے میں آتے جاتے رہتے ہیں، جس کے نتیجے میں اختلاف پیدا ہوتا رہتا ہے. کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی، کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا، اور کبھی دونوں برابر ہو جاتے ہیں. جیسے سورہ یونس آیت نمبر 5 میں وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا.
اور ان کی منزلیں متعین فرمائی تاکہ تم سالوں کی تعداد اور حساب جان لو. اسی کے ذریعے ہم لوگ معلوم کرتے ہیں نا کہ اب مغرب ہو گئی، اب فجر ہو گئی، اب چاند نکلا، اب آدھی رات ہو گئی، اب ستارے نکلے، اور اس طرح کا. اور اسی طرح سال کا حساب جو کیلنڈر شمسی ہوتے ہیں، قمری ہوتے ہیں، وہ بھی پورے سال کی پلاننگ بتاتے ہیں. جیسے کہ سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ، سورج اور چاند اور تارے اللہ کے حکم کے تابع دار ہیں. پھر فرمایا یہ اندازہ اس مقرر کردہ کا ہے جو سب پر غالب اور بڑے علم والے ہیں. یعنی سب سیارے ایک غالب اللہ کے مقرر کردہ نظام سے گردش میں ہے. اللہ سب پر غالب ہے، کوئی اس کا حکم نہیں ٹال سکتا اور نہ مخالفت و مزاحمت کر سکتا ہے. اور وہ ہر چیز کو جانتے ہیں، کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے چھپی نہیں ہے، کیونکہ یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی ہر ایک چیز کے ساتھ یہ کیا ہے کہ سب کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ کہاں سے تم پھرے جاتے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور وہ اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے کیا کیا ہے، وہ ذات جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا تاکہ تم ہدایت پاؤ. ان ستاروں کے ذریعے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں راستہ پاؤ. ستاروں کو لوگوں نے پوجنے کا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ اس کو آسمان کی زینت بنایا، خوبصورتی کے لیے پیدا کیا، اور اس کے ذریعے لوگ پہلے ستاروں سے راستہ معلوم کرتے تھے. یعنی تھوڑی لائٹ ہوتی تھی یا جو وہ ہوتا تھا ان کا اس کے حساب سے. لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ اس کی پرستش اور اس کی پوجا شروع کر دی، حالانکہ اللہ نے اس کو اپنی معرفت کے لیے بنایا اور انسانوں نے اس کو علم غیب معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا. اور یہ علم نجوم سحر جادو کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم نجوم کا، یعنی کوئی ستارہ پرست لوگوں کے پاس، کاہنوں کے پاس جاتے ہیں اور کچھ حصہ اس سے سیکھا، اگر اس نے جادو کی ایک قسم سیکھی، اور یہ سیکھنا سکھانا کفر ہے، اور اب وہ اس کے اوپر ہے کہ وہ جتنا چاہے اس کو بڑھا لے. اگر زیادہ سیکھا تو زیادہ گناہگار ہوگا. تو علم نجوم قسمتوں اور تقدیروں کا حال معلوم کرنے کا علم نہیں، بلکہ رب کی معرفت کا ذریعہ ہے. کیونکہ بہت سے لوگ نجومی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے اپنے قسمت کا حال بیان کرتے ہیں. اگر وہ جو کچھ کہا اس نے جانا ہی خالی اس کی وجہ سے کیا ہے کہ اس کی 40 دن کی نماز ہی قبول نہیں ہے. لیکن اگر وہ گیا اور اس کی بات پر ایمان لایا، یعنی اگر اتفاق سے وہ بات سچ ہو گئی، وہ کام سچ ہو گیا، تو پھر اس کا ایمان کس پر چلا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں اس کے پاس میں گئی تھی، ایک دم سچی بات بولا، تو یہ کیا کیا اپنے ایمان کو، یعنی دوبارہ کلمہ پڑھو، کیونکہ تم اسلام سے ہی خارج ہو گئے، کیونکہ تم اس کے عالم الغیب اس کو سمجھنے لگے، اس پر ایمان لائے اللہ کو چھوڑ کر. قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، بلا شبہ ہم نے کھول کھول کر بیان کر دیے نشانیاں، رکھ دیے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. جو علم والا ہوگا وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرے گا. اور علم میں سے بھی کون سا علم؟ دنیاوی علم نہیں، بلکہ کیا ہے کہ قرآن کا علم سیکھو تاکہ بھٹکنے سے بچ جاؤ. یعنی اللہ ہی نے تمہارے دنیاوی فائدے اور ضرورت کے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان کی تاریکیوں میں ان سے راہ معلوم کرو، یعنی سمت متعین کر کے صحیح سمت میں سفر جاری رکھ سکو. بس جو ان سیاروں اور تاروں کی پرستش کرنے لگے تو اس کی عقل پر یعنی ماتم کرنے کا وقت ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے. کیونکہ اس نے کیا کیا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے نا چاند اور ستارے، لیکن وہ اس کی پوجا میں لگ گیا. تو خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی پوجا کرنا یا عبادت کرنا، یہی تو شرک ہے، اور یہی تو جہنم میں جانے کا سبب ہے. اس کے لیے انسان نہیں سمجھتا. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ. اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے، یعنی کون ایک نفس؟ آدم علیہ السلام، اور رہنے کی جگہ دی اور سپرد کیے جانے کی. رہنے کی جگہ سے مراد دنیا ہے، اور سونپی جانے والی جگہ سے مراد قبر ہے. دوسرا معنی مستقر کا مطلب بچے کی تخلیق کی جگہ، یعنی رحم مادر جہاں پر بچہ پلتا ہے 9 مہینے. مستودع سلب پونا یعنی باپ کی پیٹھ، جہاں وہ ایک خزانے کی شکل میں تھا اور ایک خاص مقررہ جگہ پر لایا گیا.
انسان بننے کے لیے. سورہ طارق میں ہے نخرج من بین الصلب والترائب، پیدا کیا اس نطفے سے انسان کو جو نکلتا ہے باپ کی پیٹھ اور سینے سے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہے قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے نشانیاں جو بات سمجھتے ہوں. سمجھدار لوگ اور ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ورنہ قرآن پڑھنے والے تو سبھی ہیں، سب اس قرآن سے گزر رہے ہیں، تو پتہ ہے کہ اس قرآن میں کیا کہا جا رہا ہے یا کیا بولا گیا ہے یا کیا چیزیں. یعنی اللہ نے تمہیں آدم علیہ السلام سے پیدا کیا، فرمایا ایھا الناس اتقوا ربکم، جیسے کہ سورہ نساء پہلی آیت میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، لوگوں اپنے اس رب سے ڈر جاؤ جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. مستقر و مستودع سے پشت باپ کا اور رحم مادر مراد ہے، اور دنیا اور عالم و برزخ بھی، یعنی دونوں معنی ہے. پھر فرمایا کہ ہم آیت تفصیل سے بیان کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کلام اللہ کے الفاظ و معنی کو یاد رکھتے ہیں. پھر اسی طرح وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَىٰ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ساری نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ہر چیز کی نباتات اگا دی. یعنی پانی کے ذریعے ہی ہر چیز اسی سے ہے، اور اسی پانی کے ذریعے ہم نے سبزہ نکالا. نخرج منہ حبا، اور سبزے سے ہم نکالتے ہیں دانے ایک پر ایک چڑھے ہوئے. یعنی گیہوں کا دانہ لے لو، یا اسی طرح انار کا دیکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو کیسے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، یا بھٹے کا دانہ لے لو. وَمِنَ النَّخْلِ من طَلْعِهَا، اور کھجور اس کے خوشے میں سے، اس میں گچھے ہوتے ہیں، دانیتن جھکے ہوئے لٹکے ہوئے. جب خوشہ ہوتا ہے تو شاخ اس کے یعنی سمت ہوتی ہے. کھجور جیسے جیسے پکنا شروع ہوتا ہے وہ شاخ جھکنے لگتی ہے، لٹکنے لگتی ہے، خوشے اس کے وزندار ہو کر کیا ہوتے ہیں، نیچے کی طرف جھک جاتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو، کہ اللہ ہی نے آسمان سے بادلوں کے ذریعے ایک اندازے سے برکت والا پانی برسایا جس سے بندوں کی روزی پیدا ہوتی ہے، مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اور اس سے اللہ اپنے بندوں کی فریاد سن کر ان پر مہربانی فرماتے ہیں. پھر اسی نے پانی سے ہر چیز کی بوٹیاں پیدا کی، جیسے کہ سورہ انبیاء آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی. یعنی ہر چیز کی زندگی کس میں ہے؟ پانی سے. اگر پانی نہ ملے، انسان کو پانی نہ ملے تو مر جائے. نباتات کو چند دن پانی نہیں ڈالو تو کیا ہوتا ہے؟ مرجھا جاتے ہیں. پھر فرمایا ہم نے اس سے سبزیاں پیدا کی، یعنی سبز کھیتیاں اور سبز اور ہرے بھرے درخت. پھر اس کے بعد ہم ان میں دانے اور پھل پیدا کر دیتے ہیں جو یا تو ایک دوسرے پر سوار تہبتے، جیسے بال میں دانے ہوتے ہیں، یا خوشے دار وغیرہ جھکے ہوئے جو بوجھ سے جھک جاتے ہیں کہ توڑنے میں آسانی ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَجَنَّاتٍ مِّنْ عَنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرُوا إِلَىٰ ثَمَرِهِ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کیا ہے کہ اور باغات انگوروں کے اور زیتون کا پھل دیکھو، اور انار ملتے جلتے اور نہ ملتے جلتے. جیسے بتایا تھا کہ زیتون اور انگور کے سائز اور کلر ملتے جلتے ہیں، لیکن ذائقے میں جیسے کبھی انار آتا ہے پنک کلر کا، کبھی ڈارک ریڈ کلر کا، اور اسی طرح زیتون کبھی انگور کے سائز کا ہوتا ہے لیکن کبھی اس کا گرین کلر ہوتا ہے، کبھی بلیک کلر ہوتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ کلر بھی مختلف اور ذائقے بھی مختلف. اسی طرح جنت میں جو پھل دیے جائیں گے نام تو اس کے ملتے جلتے ہوں گے، لیکن وہاں کے ذائقے کیا ہے، وہاں کی سائز، وہاں کے ذائقے، یہ ساری چیزیں مختلف ہوں گی. پھر فرمایا کہ انگوروں کے باغ بھی پیدا کر دیے. حجاز والوں کے نزدیک کھجور اور انگور بہترین پھل شمار ہوتے تھے، کیونکہ کیا کرتے تھے اس سے وہ شراب نکالتے تھے. شراب پہلے ان کے لیے حلال تھی. دراصل دنیا کے پھلوں میں یہی بہترین پھل ہے. حق تعالیٰ نے ان سے اپنے بندوں پر احسان جتایا، فرمایا. اور سورہ یاسین آیت نمبر 34 میں وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَابٍ، ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کر دیے. پھر فرمایا زیتون اور انار بھی یکساں اور غیر یکساں پیدا کیے. پھر فرمایا اپنے خالق کی قدرت کی
ان تمام رنگیوں میں غور کرو کہ لکڑیوں پر اللہ نے مختلف قسم کے مختلف رنگ و روپ کے اور مختلف ذائقوں کے پھل پیدا کر دیے. پہلے وہ پھل جو ہے پھول کی شکل میں ہوتا ہے، پھر ان پر چھوٹے چھوٹے پھل نکلتے ہیں جو رفتہ رفتہ بڑھتے رہتے ہیں، پھر ایک مقررہ حجم کے ہو کر پک گئے. فرمایا جیسے سورہ رعد آیت نمبر 4 میں وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین کے برابر برابر ٹکڑے ہیں اور ان میں انگور کے کھیتوں کے اور کھجوروں کے جو ایک یا دو تنے رکھتی ہے، باغ ہیں جن کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ ایک طرف کریلے کا پودا جو نکل رہا ہے وہ کیا ہے؟ کڑوا. ایک طرف انگور کا جو بیل نکل رہی ہے وہ میٹھا. پانی تو دونوں کو سیم جا رہا ہے، لیکن کلر کیسے چینج ہو گیا، سائز کیسے ہو گئی، شکل کیسے بدل گئی، ٹیسٹ کیسے بدل گیا؟ کرنے والے کون ہیں؟ کسان نے تو نہیں اندر سے یہ کڑوا ہونا چاہیے تو اس میں کچھ بیج ڈالا ایسا، یا پھر یہ انگور ہے اس کا ٹیسٹ اچھا ہونا چاہیے تو اس کو کچھ ایسا نہیں. اور سب کا پانی یعنی سب کا ذائقہ مختلف، لیکن سب سیراب ہوتے ہیں پانی سے، اور ذائقے میں بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرما دیتے ہیں. اسی وجہ سے یہاں فرمایا کہ اے لوگوں، اس میں خالق کی کمال قدرت، کمال حکمت اور رحمت کی نشانیاں ہیں، لیکن وہی ان نشانیوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں جن کا اللہ پر ایمان ہے اور اس کے رسولوں کی پیروی کرتے ہیں. اور یہ سب پانے کے بعد اللہ تعالیٰ پہچان کرانے کے بعد اب ان کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ یہ سب کرنے کے بعد ان کو چاہیے تھا کہ اس رب کی عبادت کریں جس نے ان لوگوں کے لیے بے شمار یہ ساری نعمتیں پیدا کی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. بناتے رہو اللہ تعالیٰ کے شریک. اللہ تعالیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یعنی جو بھی وہ کرتے ہو، شریک ٹھہراتے ہو. اللہ اور انہوں نے بنا لیا اللہ کے ساتھ جنوں کو شریک کر لیا، حالانکہ اللہ نے ان سب کو پیدا کیا تھا، اور انہوں نے تراش لیا اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے. پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو لوگ وصف بیان کرتے ہیں. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بیان ہوئی ہے. عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں ہم لوگ جو کہتے ہیں اللہ میاں، یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اللہ کے لیے عزت کا لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بولنا چاہیے یا اللہ تعالیٰ بولنا چاہیے، جیسے کہ اس آیت میں آیا ہے. لیکن اگر اتنا سب نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ تو کہہ سکتے ہیں. اللہ کو میاں بولنا عجیب سا لگتا ہے نا، کیونکہ ہمارے یہاں میاں کا تصور کیا ہے؟ اس کے لیے شوہر کے لیے. مگر ہم لوگ بے دھڑک سوچے سمجھے بغیر کچھ بھی کہتے ہیں. یہ جن اللہ کے شریک نہیں ہے. اللہ اتنا بلند ہے کہ کوئی جن اس تک رسائی کر سکے. یہ سب جنات تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ان کو پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کو پیدا کیا. اس آیت میں مشرکوں کی تردید ہے جو اللہ کے ساتھ غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور اسے اللہ کی عبادت میں شریک کرتے ہیں. ان بدبختوں نے اللہ کی عبادت میں شیطانوں کو شریک کیا اور انہیں پوجنے لگے. اللہ پاک ہے اور شرک اور کفر سے بلند تر ہے. جیسے سورہ یاسین آیت نمبر 60-61 علم آخد علیکم یا بنی آدم، اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے اس بات کا اقرار نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے. فرشتے قیامت کے روز کہیں گے، سورہ سبا آیت نمبر 41 میں، سبحانک انت ولینا، اے اللہ آپ پاک ہے، وہ ہمارے دوست نہیں ہیں، آپ ہی ہمارے دوست ہیں. یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو اکثر لوگوں کا جنوں پر ایمان تھا. اسی وجہ سے حق تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ ہی نے انہیں پیدا کیا ہے، پھر اپنے خالق کو چھوڑ کر کیوں جنوں کی پوجا کرتے ہو؟ جب خالق ہی اللہ ہی ہے اور اس میں کوئی اس کا شریک نہیں، تو مخلوق کا فرض ہے کہ عبادت بھی اسی کی جائے اور عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے. پھر فرمایا کہ ان بدبختوں نے بلا کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرا لی. وہ قطعی گمراہ ہے جنہوں نے اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کی، جیسا کہ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور عرب کے مشرک فرشتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اللہ کے اللہ پاک ہے ان ظالموں کے بہتانوں سے، بلند و بری ہے ان لوگوں سے نے یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا، اور وہ شرک کے انجام سے اور اللہ کی عظمت و شان سے بے بہرا اور جاہل ہے. اور کیونکہ سچے معبود کی یہ شان نہیں کہ اس کی اولاد یا بیوی ہو،
اور نہ اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ حق تعالیٰ ان کی باتوں سے پاک بلند ہے اور اولاد و شرکا سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبۃ وخلق کل شیء وهو بکل شیء علیم۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب دنیا کو، ساری کائنات کو خود بنایا، تو اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ بیٹے رکھے یا بیوی رکھے؟ نئے سرے سے پیدا کرنے والے آسمان و زمین کا اس کا کوئی بیٹا کہاں سے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں ہے، تو بیوی کے بغیر کیسے بیٹا ہو سکتا ہے؟ تمہارے تو بیوی کے بغیر بیٹے نہیں ہوتے، اس کے کیسے ہوں گے؟ عقل کا تو استعمال کرو، دنیا میں تو عموماً ایسا کہیں ہوتا تو اللہ سے تم نے یہ چیز کیسے منسوب کر لی؟ وخلق کل شیء وهو بكل شیء علیم۔ اسے بیٹی کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو ہر چیز کو بنایا، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ جو خود اکیلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ساری کائنات کا مالک ہے، اس کو کسی کو شریک اپنے ساتھ بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یعنی بلا مثال و نمونے کے کائنات پیدا کرنے والے۔ بدعت کو بدعت اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیز کی مثال نہیں ہے۔ آج لوگوں نے جو چیز کو گھڑ لیا ہے، اسی لیے بدیع سے کیا ہے؟ بدعت، یعنی نئی چیز دین میں پیدا کرنا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کے بیوی ہی نہیں تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ اولاد دو متناسب چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، مخلوق میں سے کوئی بھی اللہ کے مناسب اور مشابہ نہیں، کیونکہ اللہ ہر چیز کے خالق ہے، لہٰذا اس کے نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے۔ جیسے کہ سورہ مریم آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، مشرکوں نے کہا کہ رحمان کے اولاد ہے۔ اللہ کی قسم، تم نے ایک بڑی بات کہی ہے جس سے قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر پڑے کہ وہ خالق کی طرف اولاد کی نسبت کرتے ہیں، حالانکہ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ آسمان و زمین کی ایک ایک چیز رحمان کے سامنے غلام و لونڈی کی حیثیت سے آنے والی ہے۔ اس نے سب کو شمار کر رکھا ہے اور ایک ایک کو گن رکھا ہے، ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن تنہا تنہا آنے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ نے ہر چیز پیدا کی اور ہر چیز کو خوب جاننے والے، یعنی جب وہ خالق کل ہے اور سب کچھ جانتے ہیں تو اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کے مناسب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی تو نظیر ہی نہیں ہے، یعنی کوئی مثال ہی نہیں، لہٰذا نہ اس کے بیوی ہو سکتی ہے نہ اولاد۔ اللہ پاک ہے، ان ساری چیزوں سے بری ہے جس کے بارے میں وہ یہ یعنی اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں گھڑتے ہیں۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہوا خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یعنی یہ ہے اللہ رب تمہارا، کوئی الہ نہیں مگر وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والے، بس اسی کی تم سب عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، ہر کام کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعنی تمہارا رب وہ ہے جو خالق کائنات ہے، اور جس کے اولاد اور بیوی نہیں وہی عبادت کے لائق ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، اسی کی عبادت کرو، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے ایک ہونے کا اقرار کرو، اور اس بات کا بھی کوئی اور حقدار عبادت نہیں۔ وہ اولاد، ماں باپ اور بیوی سے پاک ہے، بے مثال و بے نظیر ہے، وہ ہر چیز کا محافظ و کارساز ہے، تمام کائنات کا مدبر ہے، سب کو روزی دیتے ہیں اور دن رات سب کی حفاظت کرتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ کہ وہ سب کو کھلاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کھانے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کے لیے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، یعنی نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ ایسی ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ کوئی آنکھ اس تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے، کیونکہ ہماری دنیاوی آنکھ میں اتنی قوت ہے ہی نہیں اس کو دیکھ سکے، اتنا بلند و بالا ہے۔ وہو یدرک الابصار، اور وہ تمہاری نگاہوں کو پا لیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے لیسا کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور ہم سے پوری طرح باخبر ہونے کے باوجود وہ مہربان بھی ہے، باریک بین بھی ہے، لطیف و خبیر بھی ہے۔ یہ آیت نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی تو کیسے ہوگا کہ قیامت کے دن انسان اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائے گا؟ اس دن انسان کی قوتیں بھی بہت بڑھ جائیں گی۔ مثلا قرآن میں ہی آتا ہے کہ جنت والے جہنمیوں کو اتھاہ گہرائیوں میں دیکھ پائیں گے، جو ممکن نہیں ہے۔ آج قیامت کا دن بھی بڑا، وہاں کی سزا بھی بڑی، وہاں کی جزا بھی بڑی، وہاں انسان کے سینس
یہاں سے کئی گنا زیادہ یعنی پاور انسان کے بڑھ جائیں گے، جسمانی طاقت جسم سے بڑا ہو جائے گا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کا ایک مرتبہ فرمائش کی تھی. تو کیا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، مگر یہ کہ ایک تجلی فرمائی پہاڑ پر، تو کیا ہے وہ پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور فرشتے موسیٰ علیہ السلام کیا ہے بے ہوش ہو کر گر پڑے. لیکن قیامت کے دن جن کے لیے ان کو دیدار نصیب ہوگا، جیسے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اپنے رب کو دیکھ پائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح دنیا میں تم 14ویں کے چاند کو دیکھتے ہو آسانی سے، ایسے ہی تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکو گے. تو اس دنیا میں آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی، ہاں آخرت میں دیکھیں گی، جیسا کہ متواتر حدیثوں سے ثابت ہے. قرآن میں ہے سورہ قیامہ میں، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس روز بہت سے تر و تازہ چہرے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. حق تعالیٰ نے کافروں کی جانب سے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، لیکن بدنصیب ہے وہ لوگ جو اللہ کا دیدار نہیں کر سکیں گے، کیونکہ اللہ اپنے اور ان کے بیچ میں کیا ہے حجاب ڈال دیں گے، پردہ ڈال دیں گے. پھر فرمائے وہ آنکھوں کو دیکھتے ہیں، یعنی اللہ آنکھوں والوں کا خالق ہے اور ان کی حقیقت سے خبردار ہے، اس لیے وہ ان کے حقائق گھیرے ہوئے ہیں. جیسے سورہ ملک، الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، دیکھو جس نے پیدا کی ہے وہ جانتا ہے، وہی باریک بین ہے، خبردار ہے. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ، بیٹا یاد رکھو اگر رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز خواہ کسی چٹان میں ہو یا آسمان و زمین میں، اللہ اسے بھی لے آئیں گے، کیونکہ وہ لطیف و خبیر ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما علیکم بحفیظ وکذالک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینہ لقوم یعلمون. بصائر سے کتاب و سنت کے دلائل مراد ہیں. فمن ابصر فلنفسی، اور فرمایا فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسی کی طرح ہے، یعنی راہ پانے کا فائدہ راہ پانے والوں کو ہوگا اور گمراہی کا وبال گمراہوں پر پڑے گا. اسی وجہ سے بصائر کو بیان فرمایا کہ جو اندھا بنا رہا اس کی سزا وہ خود بھگتے گا. اور سورہ حج میں جیسے فإنہا لا تعمی الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ سینوں کے دل اندھے ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں، میں تو صرف ایک مبلغ ہوں. ہدایت و گمراہی کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. جس طرح ہم نے اس صورت میں تفصیل سے توحید کا بیان کیا ہے، اسی طرح ہم آیتوں کو پوری تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ جاہلوں کی جہالت دور ہو جائے اور جھٹلانے والے مشرک اور کافر کہیں کہ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے سے پہلوں یعنی اہل کتاب سے پڑھی اور سیکھی ہے. فرمایا تاکہ ہم جاننے والوں کے سامنے حق کی وضاحت کر دیں تاکہ وہ اس کی پیروی کریں اور باطل سے بچتے رہیں. ان کے گمراہ کرنے میں اور ان کے لیے ہدایت دینے میں اللہ کی ہمت بالغہ کار فرما ہے. جیسے کہ سورہ بقرہ، یضل بہ کثیر ویہدی بہ کثیر، اس قرآن سے اللہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں اور بہت سو کو ہدایت دیتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 53 54، لیجعل ما یلقی الشیطان، تاکہ القا شیطانی کو ان کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو سنگ دل ہے. واقعی ظالم سخت مخالف میں ہے، اور تاکہ جنہیں سمجھ ملی ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ بات آپ کے رب کی طرف سے ہے. اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا هو وعارض عن المشرکین ولو شاء اللہ ما اشرکوا وما جعلناک علیہم حفیظا وما انت علیہم بوکیل. حق تعالیٰ اپنے رسول کو اور ایمان والوں کو حکم فرما رہے کہ وحی کی پیروی کرو اور اسی کے مطابق عمل کرو، کیونکہ وہی برحق ہے، اس میں ذرا بھی شبہ نہیں، کیونکہ وہ اس کے پاس سے آتی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اور مشرکوں کو معاف کر دو اور ان کی ایذا برداشت کر لو جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ کی مدد کے ساتھ اقتدار کی باغ ڈور نہ آ جائے اور آپ فتح و ظفر کی شادمانی سے مالا مال نہ ہو جائے. گمراہوں کو گمراہ کرنے میں اللہ کی حکمت کار فرمائے، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت پر جمع فرما دیتے تھے نا، لیکن امتحان ہے یہ لوگوں کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے اگر اللہ چاہتے مشرک شرک نہ کرتے، لیکن اس کے ہر کام میں حکمت کار فرمائے، اس کے کاموں میں کوئی دم نہیں مار سکتا اور وہ مخلوق کے ایک ایک کام سے باز پرس کرنے والے ہیں.
یعنی ہم اللہ سے سوال نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے ہر طرح کا سوال کرنے پر قادر ہے۔ ہم نے آپ کو لوگوں پر محافظ نہیں بنائے کہ آپ ان کے اقوال و افعال کی نگرانی کریں، اور آپ کی ان کی روزیوں پر اور دیگر کاموں پر حاکم نہیں۔ آپ کے ذمے صرف تبلیغ ہے۔ فرمایا فذکر انما انت مذکر، آپ نصیحت ہی کرتے رہیں، کیونکہ آپ صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ لوگوں پر داروغہ نہیں ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 40 میں فإنما علیک البلاغ، آپ کے ذمے تبلیغ ہے اور ہم پر حساب ہے۔ آپ تبلیغ کرتے رہیں، ہم آپ ہی ان سے نپٹ لیں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، یعنی اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو مشرکوں کے معبودوں کو برا بھلا کہنے سے منع فرما رہے، اگرچہ اس میں مصلحت ہی کیوں نہ ہو، مگر مصلحت سے بڑھ کر اس میں فساد عظیم ہے، کیونکہ یہ مقابلے میں اللہ کو جو سچا معبود ہے اور جس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں برا کہیں گے۔ اور آج کہا جا رہا ہے نا، یعنی کسی مسلمان کو آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ کسی بت کو یا کسی چیز کو برا بھلا کہہ رہے ہوں، کیونکہ ہم کو منع کیا گیا قرآن میں۔ لیکن بدلے میں لوگ کیا ہے، طرح طرح کی باتیں اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، تو یہاں پر صبر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ پلٹ کر جواب نہیں دینا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے مشرکوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا تو تم ہمارے معبودوں کو برا کہنے سے باز آ جاؤ، ورنہ ہم آپ کے برحق رب کو برا کہیں گے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو بتوں کو برا کہنے سے روک دیا۔ کہا جاتا ہے کہ مسلمان کافروں کے بتوں کو برا کہا کرتے تھے، اور کافر اس کے مقابلے میں بلا علم کے اللہ کو نعوذ باللہ گالیاں دیتے تھے۔ اس پر اللہ نے آیت اتاری۔ پھر فرمایا اسی طرح ہم نے ہر قوم کے عمل خوبصورت دکھائے، یعنی جس طرح ان لوگوں کو بتوں کی محبت خوبصورت دکھائی اور ان کی حفاظت ان کی طرف سے انتقام اچھا دکھایا، اسی طرح ہم نے گزشتہ قوموں میں سے ہر قوم کو گمراہی خوبصورت دکھا دی تھی۔ اللہ کی اختیار کی ہوئی باتوں میں حکمت بالغہ ہوتی ہے۔ آخر کار تمام لوگوں کو رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ ان عملوں کو کی جزا و سزا دیکھ لیں گے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ۔ حق تعالیٰ مشرکوں کی طرف سے فرما رہے ہیں کہ انہوں نے پکی قسمیں کھا کھا کر کہا ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی معجزہ آ جائے گا تو اس پر وہ ضرور ایمان لائیں گے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے معجزے تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، یا آپ سے کفر و سرکشی سے معجزہ مانگ رہے ہیں؟ ہدایت و ایمان لانے کی غرض سے نہیں، اگر اللہ کو منظور ہوگا تو معجزے بھی لے آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل قریش نے کہا تھا کہ آپ ہمیں بتاتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عصا تھا جسے جب وہ پتھر پر مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ آپ ہی ہمیں بتاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور آپ ہی کا کہنا ہے کہ صالح علیہ السلام نے ایک پتھر سے اونٹنی نکالی تھی۔ ہمارے پاس بھی آپ اسی قسم کا کوئی معجزہ لائیں تاکہ ہم آپ کی تصدیق کریں۔ آپ نے فرمایا کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ بولے صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا اگر میں صفا کو سونے کا بنا دوں تو کیا واقعی تم مجھے مان لو گے؟ بولے ہاں، اللہ کی قسم اگر آپ ایسا کر دیں گے تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، آپ دعا کرنے کے لیے اٹھے، اتنے میں جبریل علیہ السلام اتر آئے اور فرمایا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر آپ چاہیں تو صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیا جائے، لیکن اگر ایسا ہو گیا اور پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو اللہ کا عذاب آئے بغیر نہیں رہے گا، اور اگر آپ چاہیں تو انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دیں کہ ان میں توبہ کرنے والے توبہ کر سکیں۔ آپ نے فرمایا مجھے دوسری صورت منظور ہے۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ اسراء آیت نمبر 59 میں وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ، ہم کو معجزے بھیجنے سے اسی بات نے روکا کہ انہیں پہلے لوگ جھٹلا چکے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر عذاب بھیجا۔ یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ ایمان لے ہی آئیں گے؟ یعنی مشرکوں نے آپ کو کس بات سے یقین دلایا کہ وہ ضرور ایمان لے آئیں گے؟ جب مشرکوں نے وحی کا انکار کر دیا تو اب ان کے دل کسی معجزے پر بھی قائم نہیں رہ سکتے، اور وہ ہر معجزہ ٹھکرا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے دلوں کے اور ایمان کے درمیان حائل ہو جائیں گے۔ اگرچہ ان کے پاس پورے معجزے آ بھی جائیں مگر وہ ایمان لانے والے نہیں، جیسے ہم ان کے اور ایمان کے درمیان پہلی بار حائل ہو گئے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری چیزیں معجزہ، یعنی چاند کے 2 ٹکڑے کر کے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے علاوہ کھانے میں برکت، بہت ساری چیزیں
لیکن سب سے بڑا جو معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی شکل میں جو آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا تھا، آج بھی وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہے 1450 سال کے بعد بھی. یہ چیز معجزے سے کم ہے، لیکن اس کو پا کر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو اور کیا چیز ان کو ایمان کی طرف لے آئے گی؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے کہ سورہ انعام تو مکمل نہیں ہوئی، لیکن 7واں پارہ مکمل ہوا اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم ایسی قدر کریں جیسا کہ حق تقاتی، جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حکم ہے، جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا وما قدر اللہ کا قدری. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہم کو اللہ کی پہچان، اللہ کی قدر کہاں سے آئے گی؟ قرآن کے پڑھنے سے، کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کی کہ ہم یہ بنانے والے ہیں، ہم وہ بنانے والے ہیں، ہم ایسا بھی کر لینے والے ہیں، ہم وہ بھی. یہ ساری چیزیں ہم کو قرآن کے ذریعے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو قرآن کا صحیح علم، صحیح فہم سمجھ عطا فرمائے، اور اس قرآن پر ہم کو عمل کرنے والا بنائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.